بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ الکہف آیت نمبر 30 پر 2 سے. سورہ کہف آیت نمبر 30 پر 2 سے. جیسا کہ کل کی تفسیر میں یعنی کہ آیت نمبر 30 پر 1 اور 20 پر 9 میں یعنی کہ کل کی تفسیر میں جنت اور جہنم کا ذکر تھا. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم دیں گے، یعنی کہ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں. اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا اصحاب الجنتین باغ والوں کا قصہ ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ باغ والے میں جو ہے نا ایک جنت تھا، جو مومن تھا، جو نیک تھا، جو کافر تھا، جو برا تھا. باغ والے میں قصے میں جو ہے نا جو کافر تھا وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، جو مومن تھا وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے سورہ کہف میں 4 واقعہ ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جب یہودیوں نے ہمارے نبی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں آپ بتاؤ، اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں آپ بتاؤ. یہ آگ پوچھے تھے کون؟ یہودی ہمارے نبی سے 2 واقعہ کے بارے میں پوچھے تھے، ایک ذوالقرنین، دوسرا اصحاب کہف. جب کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ کہف نازل ہوئی. جبکہ سورہ کہف میں 4 قصہ ہیں، جبکہ وہ یہودی پوچھے تھے 2 قصہ بس. لیکن سورہ کہف میں 4 قصہ ہے. کیوں؟ ایک تو قصہ اصحاب کہف کے بارے میں جو یہودی پوچھے تھے، دوسرا ایک اور جو قصہ ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں جو یہودی پوچھے تھے. لیکن اللہ نے ایکسٹرا اور 2 قصہ ذکر کیا، باغ والوں کا اور دوسرا موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا. کیوں؟ کیونکہ ایک مشہور عالم ہے دکتور مصطفیٰ مسلم رحمہ اللہ، جن کا دکتور مصطفیٰ مسلم رحمہ اللہ، انہوں نے ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو سوال یہ جو پورا قصہ کیا ہے کہ قریش کن کے پاس آ کرتے؟ یہودیوں کے پاس آ کرتے، آ کر یہودیوں سے کہا کہ یہودی تم جا کر محمد سے پوچھو کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں. قریش اگر کسے بولتے ہیں؟ یہودیوں کو. تو یہودی قریش اور یہودی دونوں انوالو ہیں. قریش یہودی کو بولتے ہیں کہ یہودی تم جا کر پوچھو کہ محمد کو ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں. یہ دو قصہ تو معلوم ہے، اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا، یہ سوال تھا. اور 2 قصہ اللہ نے جو نازل کیا، ایک قریش کے لیے، ایک یہودیوں کے لیے. کیسے؟ جیسا کہ جنت والوں کا جو قصہ ہے، یہ جنت والوں کا جو قصہ ہے اس میں کیا ہے کہ ایک شخص کافر جس کے پاس سب کچھ تھا، مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے اسلام کی طرف نہیں آیا. کیوں؟ گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس نے اسلام کی طرف نہیں آیا. یعنی کہ جو باغ والا تھا، جو کافر تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ اسلام کی طرف نہیں آیا. تو اس طرح قریش ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن پھر بھی وہ اسلام کی طرف نہیں آئے. اس میں قریش کی طرف اشارہ ہے. یہ باغ والوں کے قصے میں قریش کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہ قریش کے پاس بھی مال تھا، بہت بڑے مالدار تھے قریش، لیکن پھر بھی اسلام کی طرف نہیں آیا. جس طرح باغ والا اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس نے اسلام کی طرف نہیں آیا. یعنی کہ یہ 2 قصے کے بارے میں پوچھے تھے یہودی، لیکن اللہ نے 4 قصہ نازل کیا. 2 قصہ تو معلوم ہے، ذوالقرنین اور اصحاب کہف. یہ باغ والے کے قصے اشارہ ہے کس کی طرف؟ قریش کی طرف. جس طرح باغ والے کے پاس مال تھا، سب کچھ تھا، اس نے اسلام کی طرف نہیں آیا، تو اس طرح قریش تمہارے پاس بھی مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن تم اسلام کی طرف نہیں آتے ہو. دوسرا موسیٰ اور خضر کے قصے اور یہودیوں میں کیا کنیکشن ہے؟ اب یہ یہودی آ کر ہمارے نبی سے پوچھے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتاؤ کہ جو ہے نا یہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے. آپ سب نے بتایا کہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. پھر دوسرے ناتے ہیں یہودی آ کر پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بتاؤں گا. پھر تیسرے دن آتے ہیں، پھر آ کر پوچھتے ہیں یہودی اے محمد بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں بتاتا ہوں. یعنی کہ وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، یعنی کہ سوال پوچھنے کے بعد چند دنوں کے بعد وحی نازل ہوئی. تو یہودی آپس میں بات کرنے لگے، دیکھیں محمد کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، محمد کو کچھ بھی معلوم نہیں، نہ اصحاب کہف کا قصہ معلوم ہے، نہ ذوالقرنین کا قصہ معلوم ہے، کیونکہ یہ سوال پوچھنے کے چند دنوں کے بعد جو نا وہی نازل ہوئی. تو تو یہودی آپس میں بات کرنے لگے تھے کہ محمد کو کچھ بھی معلوم نہیں. یہ موسیٰ اور خضر کے قصے میں موسیٰ علیہ السلام کو کئی چیزیں معلوم نہیں تھی. کس نے بتایا؟ خضر علیہ السلام نے. خضر علیہ السلام نے جو نا ایک غلام کو قتل کر دیے، ایک کشتی کو خراب کر دیے. ان کو معلوم نہیں تھا کیوں خراب، ریزن کن کو معلوم نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، خضر علیہ السلام نے بتا دیا اللہ کے حکم سے، اس طرح محمد کو بھی معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو نا بتائے گا. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی چیزیں معلوم نہیں تھی، اللہ نے بتایا، اس طرح محمد کو بھی کئی چیزیں معلوم نہیں ہے، اللہ بتائے گا. اس میں جو ہے نا یہ اور دو قصے میں جو ہے نا، یہ باغ کے قصے میں قریش کی طرف اشارہ ہے، یہ موسیٰ اور خضر کے قصے میں جو ہے نا کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہودیوں کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے. جس طرح ہمارے نبی جب پوچھے تھے یہودی سوال، ہمارے نبی جواب دینے میں تھوڑا لیٹ کرے تو یہودی آپس میں بات کرنے لگے محمد کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ جس طرح موسیٰ کو بھی معلوم نہیں تھا صلی اللہ علیہ السلام، خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے بتائے تھے میں نے کیوں غلام کو قتل کیا، میں کیوں کشتی کو خراب کیا، خضر علیہ السلام بعد میں بتاتے ہیں. جس طرح موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کئی چیزیں، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں. تو انہیں کہ گویا کہ موسیٰ اور خضر کے قصے میں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، قریش کے قصے، یہ باغ والوں کے قصے میں قریش کی طرف جو نا اشارہ ہے. اب چلیے ہم لوگ جو ہے نا یہ باغ والوں کا قصہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، بہت ضروری مثال بیان کرتے ہیں. لہم آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ مثال، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اللہ مثال بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ایک مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا مثال ہے؟ قصہ تو معلوم ہے، ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا. کافر کے پاس سب کچھ مال تھا، مسلمان کے پاس مال نہیں تھا. کافر نے کہا کہ میرے پاس مال ہے، باغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کافر نے گھمنڈ کیا، اللہ نے اس کے پورے باغ کو برباد کر دیا. وہی قصہ ہے، انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل سے پڑھیں گے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اللہ آپ کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے. رجلین، کس کی مثال؟ دو آدمیوں کی. رجلین، دو آدمی. اب یہ دو آدمی کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دونوں بادشاہ کے بیٹے تھے. یہ دونوں بادشاہ کے بیٹے تھے. جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو وراثت میں دونوں بھائی کو جو ہے نا مال ملا. بادشاہ کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا کافر تھا ایک بیٹا مسلمان تھا. دونوں بھائی کو جو ہے نا بہت زیادہ مال ملا وراثت میں. باپ جو ہے نا بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہوا تو جو ہے نا دو بھائی تھے، ان کو وراثت میں بہت زیادہ مال ملا. سمجھو کہ 50% کافر کو ملا، 50% مسلمان کو ملا. یہ 50% جو کافر مال، 50% جو ملا کافر کو، جو کافر بیٹا تھا اس کو جو ملا، اس نے کیا کر دیا، یہ 50% مال لے کے جو نا باغ، ہر چیز جو نا اس نے بنا لیا. دنیا کے عیش و عشرت کے لیے جو جو چیز ہو سکتا ہے پورا بنا لیا. باغ، کھجور کے درخت، سب کچھ. جب یہ مسلمان بھائی کو جو پرافٹ، جو وراثت میں جو مال ملا تھا 50%، اس نے پورا کا پورا اللہ کے نام میں خرچ کر دیا. یہ مسلمان بھائی پورا کا پورا اللہ کے نام میں خرچ کر دیا. لیکن یہ کافر پورا کا پورا جو نا دنیا کے عیش و عشرت کے لیے ہر چیز جو نا باغ سب کچھ بنا لیا. اس کے بعد جب یہ مسلمان بھائی غریب ہو گئے، یعنی کہ پورا مال اس نے اللہ کے نام میں خرچ کر دیا. یہ کافر جو بھائی ہے اسے کہتا ہے کہ میرے پاس کتنا زیادہ مال ہے، دکھاتا ہوں تجھے. تو جو نا وہ کافر بھائی جو نا اپنے مسلمان بھائی کو جو نا اپنے باغ میں داخلہ دیتا ہے، اپنے باغ میں کہتا ہے کہ تم میرے باغ کو آؤ. تو دونوں باغ کو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ کافر بھائی بولتا ہے دیکھیں میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، فخر کرتا ہے. تو یہ مطلب رجلین کا مطلب دو آدمی. علماء نے کہا کہ دونوں جو ہے نا بادشاہ کے بیٹے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں دوست تھے، ایک کافر دوست ایک مسلمان دوست، دونوں دوست تھے. رجلین جعلنا ہم نے بنا دیا لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ. یعنی کہ کافر تھا، اس کو اللہ نے دو باغ دیا تھا. مسلمان جو تھا اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا،
جو کافر تھا اس کے پاس 2 باغ تھے، جنتین 2 باغ. کیوں اللہ نے کہا کہ 2 باغ؟ اگر یہ بھی بولتا اللہ تعالیٰ جو نا باغ تو ہوتا کام. اللہ نے کہا کہ 2 باغ، جنتین 2 باغ. کیونکہ اس کے پاس پہلا بتانے کا مقصد یہ کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا. میں بولتا ہوں کہ میرے پاس 1 باغ ہے، 2 باغ، میں بہت زیادہ مالدار ہے. اس کے پاس 3 باغ ہے، بہت زیادہ مالدار ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو نا کافر جو شخص تھا اس کے پاس جنتین 2 باغ تھے، یعنی کہ یہ بتانا تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا. اور مفسرین نے یہ بھی کہا جو نا اس کے پاس 2 باغ تھے تو آزمائش زیادہ آیا. جتنا مال اتنا آزمائش. انسان کے پاس جتنا مال رہے گا اتنی آزمائش ہوگی اسے. جتنا مال آپ کے پاس رہے گا اللہ اتنا ہی آپ کو آزمائے گا. یعنی کہ اس کے پاس 2 باغ تھے، اللہ اس وجہ سے بتایا کہ جو نا اس کے پاس اتنا زیادہ مال تھے، ہم نے ویسا ہی اس کو آزمایا. دیکھیے اللہ نے 2 باغ کا ذکر کر دیا. اب دونوں باغ میں کیا تھے؟ من اعناب، انگور تھے. اعناب انگور تھے. اور اس کے بعد وحففناہما، اور ہم نے گھیر دیا. حففنا مطلب کنارہ. اسے بول یہ باغ کا جو کنارہ ہے اسے بولتے ہیں. جیسے کہ ہمارا باغ ہوتا ہے اس کا بارڈر ہوتا ہے کنارہ، اس طرح باغ کے کنارے جو ہے نا حففناہما ہم نے گھیر دیا. بنخل، کھجور کا درخت. بنخل، کھجور کا درخت. یعنی کہ یوں سمجھو کہ آپ کے پاس باغ ہے، باغ کے اطراف آپ کیا کرتے ہیں؟ باؤنڈری ڈالتے ہیں، کمبی لگاتے ہیں یا تو دیوار چڑھاتے ہیں. لیکن اس کے پاس جو باغ تھا، باغ کے اطراف کھجور کے درخت تھے. باغ کے اطراف جو ہے پورا کھجور کا درخت تھا. پورا باغ اطراف کھجور کا درخت. دیوار بھی نہیں بلکہ وہاں بھی. اب کیا ہوتا ہے کہ باغ کے اطراف ہم لوگ جو ہے نا دیوار چڑھاتے ہیں، کمبی چڑھاتے ہیں، لیکن اس کے باغ کے اطراف پورا کھجور کا درخت تھا. کیوں؟ کیونکہ کھجور کا درخت مضبوط ہوتا ہے، گھٹ ہوتا ہے، ہوا بھی ہلتا نہیں ہے. یعنی کہ وہاں جو نا کھجور کا درخت تھا. یعنی کہ دونوں باغ کا جو باؤنڈری تھا وہ پورا جو ہے نا کھجور کا درخت تھا اطراف. وحففناہما بنخل. کیوں اللہ نے انگور کا ذکر کرتے ہیں؟ اس کے دونوں باغ میں انگور تھے اور کیا تھے؟ کھجور کا درخت تھا. کیوں؟ کیونکہ انگور اور کھجور ایک ایسا غذا ہے، وہ سڑے بھی سمجھو کہ جو نا اچھا رہتا ہے جو تب بھی ہم کھاتے ہیں. جیسا کہ کھجور ہے، تازہ رہتا ہے تب بھی ہم کھاتے ہیں. اس کے بعد 1 سال کے بعد بھی ہم لوگ کھاتے ہیں، سکھا کر بھی کھاتے ہیں کھجور. یعنی کہ اس پر اللہ نے ایسی غذا دی تھی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی. کوئی سڑنے والا فروٹ نہیں تھا. ایسا کہ انگور ہے، انگور اب کھاتی ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مناخا ہو جاتا ہے، کب تک رکھ کے کھا سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایسے فروٹس تھے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوز ہو سکتا تھا. کیونکہ بعض فروٹس ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتا ہے، لیکن انگور اور کھجور ایک ایسے فروٹس تھے جو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا ہو سکتا تھا، یوز کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یعنی کہ باغ کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ کافر جس کے پاس 2 باغ تھے، دونوں باغ میں انگور تھے، اور دونوں باغ کا جو باؤنڈری تھا وہ کیا تھا؟ اس میں کھجور کا درخت تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دیکھیں صرف 2 باغ نہیں، وجعلنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنا دیا بینہما، ان دونوں باغ کے درمیان، ان دونوں یعنی کہ یہاں ایک باغ ہے، یہاں ایک باغ ہے، سمجھو کہ یہاں ایک باغ، یہاں ایک باغ، ان دونوں کے درمیان ایک باغ، پھر یہاں ایک باغ. ان دونوں باغ کے درمیان کیا تھا؟ وجعلنا، بنا دیا بینہما، ان دونوں باغ زرعا، یعنی دونوں باغ کے درمیان جو ہے نا کھیتی باڑی تھی، ہریالی تھا دونوں باغ کے درمیان. یعنی کہ 2 باغ تھا، پھر 2 باغ کے درمیان جو نا ہریالی تھی. یعنی کہ یہ تصور کرو کہ وہ کافر شخص اس وقت اتنا مال تھا کہ سب سے پہلے اس کے بعد 2 باغ تھا، دونوں باغ میں انگور اور یہ تھا کیا؟ وہ کھجور تھا، اور دونوں باغ کے درمیان بھی جو ہے نا وہ ہریالی تھی. کتنا خوبصورت نظر آتا ہے منظر. یعنی کہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے اس کو دی تھی، دنیا کی نعمتیں اللہ نے اس کو دی تھی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کلتا 2 الجنتین، دونوں جنت میں. یعنی کہ اس کے بعد 2 جنت تھا، دونوں جنت میں آتا تھا اکلہا، فروٹس، کھانے والی چیز. یعنی کہ دونوں جنتوں میں اچھے اچھے فروٹ جو نہ آتے تھے. اکلہا یعنی کوئی ایسا فروٹ نہیں جو ویسٹ ہو جائے، اکلہا جو کھا سکتے تھے، اچھا اچھا فروٹس آتا تھا. دونوں جنت میں اچھے اچھے فروٹس جو نہ آتے تھے. دونوں جنت میں اچھے اچھے فروٹ جو ہے نا آتے تھے. اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، ولم تظلم
کم نہیں کیا اللہ نے منہ ان سے شیئا کچھ بھی، یعنی کہ اس باغ میں ہر چیز سے اللہ نے کچھ بھی کمی نہیں کیا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی اللہ نے کمی نہیں کیا، پورا کا پورا اللہ نے ان کو دے دیا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی کہ یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ ظلم کرنا مطلب یا کم کرنا، یعنی کہ اللہ نے کم نہیں کیا اس کے باغ میں کچھ بھی، یعنی کہ ہر فروٹس رہتے تھے، ہر قسم کا فروٹس، انگور اور جبکہ کھجور، بلکہ ان دونوں کے درمیان یعنی کہ ہر قسم کی نعمت تھی اس کے باغ میں. ہاں صرف یہی نعمت نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ فجرنا، فجر مطلب پانی فوارہ سے اڑنا، پانی فجرنا مطلب پانی جو ہے نا پھٹ کے نکلنا زمین میں، اس طرح وہ فجرنا پانی نکلتا تھا خلالہما، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کھیتوں کے درمیان، نہرا پانی، نکے ایک تو انگور تھا، پھر اس کا تھا کھجور تھا، پھر ان دونوں کھیتوں کے درمیان جو ہے نا ہریالی تھی، پھر اس میں اللہ نے فرمایا کہ او فجرنا، ہم نے پانی، او فجرنا اس کا معنی جو ہے نا بہت زیادہ پانی نکلنا، فجرنا یعنی کہ پانی بھی بہت زیادہ تھا. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی میں اگر پانی نہیں ہوتا تو کسان بہت بیزار ہوتا ہے. اس کے بعد اتنے پانی تھے کہ وہ فجرنا، بہت زیادہ پانی تھا، بہت زیادہ جو نا پانی تھا. خلالہما، ان دونوں کے درمیان نہرا، یعنی کہ خلال کا مطلب جو ہے نا یہ سمجھے کہ یہاں ایک جھاڑ ہے یہاں ایک جھاڑ ہے، ان دونوں درمیان جو ہے نا پانی آسانی سے جو ہے نا، یعنی کہ ہر جھاڑ کے درمیان جو ہے نا ایک جھاڑ، پھر اس کے بعد ایک جھاڑ، بیچ میں رستہ پانی جانے کے لیے. اس سے یہاں ایک جھاڑ، اس کے بعد ایک جھاڑ، بیچ میں رستہ پانی جانے کے لیے. اس طرح جو ہے نا پانی، یعنی کہ پانی اتنا فورس سے آتا تھا کہ پورے جھاڑ کو جو ہے نا پانی پہنچ جاتا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ پانی تھا اس کے پاس. وفجرنا خلالہما، ان دونوں کے درمیان نہرا، نہر تھا. یعنی کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. یہاں دیکھیے ایک جو بات ہے، اللہ خاص یہاں جو معلوم ہے کہ جو قصہ جو ہے نا ایک کافر ایک مسلمان کا ہے، چاہے دوست سمجھیے چاہے بھائی سمجھیے، مسلمان بھائی مسلمان کا دونوں. کھیتی باڑی کا اللہ مثال بیان کرتے ہیں، خاص طور پر اللہ نے کھیتی باڑی، کیوں اللہ نے کھیتی باڑی کا مثال بیان، خاص ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف خاص ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یعنی کہ اللہ نے کھیتی باڑی کا مثال بیان کرتے ہیں. ایک شخص تھا جس کے پاس کھیت تھا، سب کچھ تھا، اس نے فخر کیا تو اللہ نے پورے کھیت کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. خاص کھیت کی مثال اللہ نے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ دنیا میں کہیں بھی جاؤ کھیت ہوتا، زمین تو ہوتی ہے، دنیا میں کہیں بھی جاؤ زمین ہوتی ہے. اب دنیا میں انسان جو ہے نا اگر اس کے پاس مال بھی نہ ہو تو پانی کے ذریعے سے کھیتی باڑی کر سکتا ہے. یعنی کہ خاص طور پر اللہ نے کھیتی باڑی کا مثال کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں کہیں بھی جاؤ اگر آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو پانی تو آتا ہے آسمان سے، زمین کھود کے جو ہے نا آپ پودا نکال سکتے ہیں. یعنی کہ کم از کم انسان اتنا تو کر سکتا ہے. حالانکہ انسان مال آتا ہے، کار بنگلہ، وہ تو بات کا مسئلہ ہے، اگر آپ کے کئی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے. لیکن اللہ نے کھیتی باڑی کا مثال کیوں بیان کیا؟ تاکہ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر اس طرح فخر کرے گا اللہ اس کو بھی برباد کریں گے. خاص طور پہ کھیتی باڑی، کیونکہ کہیں بھی ہو سکتا ہے کھیتی باڑی. اگر غریب سے غریب، اب انسان غریب ہے، بعد میں جانے جو نا اسے ایک زمین ملتی ہے، وہاں کھیتی باڑی کرتا ہے، پھر وہ پودے سب نکلتے ہیں، پھر بعد میں فخر کرنے لگتا ہے، بعد میں فخر کرنے لگتا ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کہیں بھی ہو تو انسان کھیتی باڑی کر سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے عام سمجھنے کے لیے جو ہے نا اللہ نے مثال بیان کیا. اب دیکھیے وفجرنا خلالہما نہرا، ہر پودے کے درمیان جو ہے نا پانی بہتا تھا. وکان لہ ثمر، وکان، اور یہ کافر جو تھا اس کے لیے جو نا ثمر، اس باغ میں فروٹس سے، ہر قسم کا فروٹس تھا، ہر قسم کا باغ میں جو ہے نا فروٹس تھا. ایک اور جو قرات ہے ثمر، تھا کو بھی پیش، میم کو بھی پیش، را، ثمر ایک اور جو قرات. وکان لہ ثمر، ثمر پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کھیتی باڑی کے علاوہ جو جو چیز ہے، مال، بنگلہ ہے، سونا چاندی ہے، زمین ہے، یعنی کہ گھر، یعنی کہ ہر قسم کا مال اس کے پاس تھا. ثمر کا مطلب فروٹ سے. ثمر آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی باڑی کے علاوہ جو جو چیز ہے، یہ چاندی ہے، سونا ہے، ہر قسم کی نعمت اس کے پاس تھی. وکان لہ ثمر، یعنی کہ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے یہ جو کافر تھا جس کے پاس صرف کھیتی باڑی کی نعمت نہیں تھی، سونا چاندی بنگلہ سب کچھ تھا اس کے پاس. کیسا معلوم ہوا؟ ثمر سے. اگر آپ پیش کے ساتھ، جیسے کہ جمہور کی جو قرات ہے، یعنی کہ میجارٹی جو
قراء کرام جو قرآن پڑھتی ہیں ان کا جو قرات ہے وہ ہے کہ وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ، یعنی کہ یہ کافر کے پاس صرف کھیتی باڑی نہیں تھی، اس کے علاوہ ہر چیز تھی، سونا چاندی خزانے زمینیں اور بنگلہ کا سب کچھ تھا اس کے پاس. وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ. ابھی جو کافر جو ہے نا اپنے غریب جو بھائی ہے اسے کہتا ہے، کافر ہے ایک مسلمان جو غریب تھا، فقال لصاحبہ، فقال کہتا ہے کون؟ کافر، لصاحبہ اپنے دوست سے. اس کا دوست کون ہے؟ مسلمان تھا. کافر اپنے دوست مسلمان بھائی سے کہتا ہے، وہ یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے بات کرتا، وہ ہوا اور وہ یحاور بات کرنا، بات چیت کرتے رہنا، جیسے کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ مجھ سے بات کر، اسے بولتے ہیں کہ یحاور، یعنی کہ کافر بھائی مسلمان سے بات کر رہا تھا. بات میں جو ہے نا کافر نے کہا انا اکثر منک مالا، میں زیادہ ہے، انا اکثر میرے پاس زیادہ ہے، من کا تجھ سے، مال، یعنی کہ میرے پاس زیادہ مال ہے. انا اکثر میرے پاس زیادہ ہے، من کا تیرے مقابلے میں مال، یعنی کہ کافر نے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. یعنی کہ انسان گھمنڈ میں آتا ہے، کیونکہ اکثر انسان جو نا جب انسان کے پاس مال آتا ہے گھمنڈ آتا ہے انسان کے پاس. انا، کافر نے کہا کہ دیکھیے یہ لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں. کافر نے کہا کہ انا میرے پاس، انا عربی زبان میں بولتی ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. یہ انا اس کا ترجمہ اردو میں میں، جس کے پاس میں آتا ہے، میں وہ انسان برباد ہو جائے گا، وہ انسان برباد ہو جائے. جیسا کہ شیطان نے کیا کہا، ابلیس نے کیا کہا، انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو. شیطان نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو. انا، برباد ہو گیا شیطان انا کی وجہ سے. فرعون کیا کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. انا، فرعون نے کہا کہ انا میں. قارون نے کیا کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے اس کی وجہ سے بھی مال کمایا ہوں، میرے ٹیلنٹ سے بھی مال کمایا ہوں میں. ابلیس بھی میں بولنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، فرعون بھی میں بولنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، قارون بھی میں بولنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. یہاں بھی باغ والا کہا کہ انا اکثر منک، میں زیادہ مالدار ہوں. بعض لوگ بولتے ہیں میں مالدار، میں مالدار ہوں. یہ میں کا جو لفظ ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ بولنا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا نہ آپ کے ہاتھ میں رزق دینا، اللہ بس اللہ کے ہاتھ میں رزق دینا. انسان کبھی یہ مت بولے کہ میں وہی دینا. ایک کافر بولتا ہے کہ انا اکثر منک مالا، انسان مال پہ فخر کرتا ہے اور ساتھ میں بولتا ہے کہ میرا مال، میں زیادہ مالدار ہوں. اور کیا کہا اس نے، کافر نے غریب مسلمان بھائی سے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، میں زیادہ عزت دار ہوں. کیوں؟ کیونکہ نفرا، میرے پاس اولاد زیادہ ہیں، رشتہ دار زیادہ ہیں، میرے ساتھ بیٹھنے والے زیادہ ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو انسان مالدار ہوتا ہے لوگ ان کے سامنے گھومتے رہتے ہیں، کیوں؟ پیسے کی وجہ سے. اب دیکھیے کہ دنیا کا جو ماحول ہے، جو مالدار ہوتا ہے لوگ جو ہے اس کے اطراف گھومتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں ملاتی ہیں. کیوں؟ پیسے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے. تو وہی اس نے کہا کہ وہ اعز، میں زیادہ عزت دار ہوں. نفرا، کیونکہ میرے پاس کیا ہے، خاندان ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اولاد. نفرا کا مطلب اولاد، رشتے دار، وہ معنی میں ہے. کیونکہ جو انسان مالدار ہوتا ہے لوگ اس کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے لوگ گھومتے رہتے ہیں. کیوں؟ پیسے کی وجہ سے. بس وہی اس مالدار وہ کافر نے وہی کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ اعز، میں زیادہ عزت دار ہوں. کیوں؟ نفرا، کیونکہ میرے پاس اولاد ہیں، رشتے دار ہیں، لوگ میرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. غریب ہے تو کوئی آپ کے پاس نہیں بیٹھتا ہے، مالدار ہے تو لوگ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد اب یہ فخر کرنے لگا. یہ کافر جو تھا اس نے فخر کیا. اب پھر جو ہے نا یہ کافر ودخل جنت، یہ کافر جو ہے نا داخل ہوتا ہے جنت، اپنی جنت میں. جنت کا مطلب باغ، جنت کا مطلب باغ. کافر اپنے جنت میں داخل، یہاں اللہ نے جنت کہا. کافر جو ہے نا جو فخر کرنے والا، جو گھمنڈی تھا، اپنے مال پر تکبر تھا، وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ وہ دخل جنت، وہ اپنی جنت میں داخل ہوا. اللہ نے وہ جنت کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ مفسرین نے کہا کہ اس کی دنیا میں یہی جنت ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی جنت نہیں ہے. آخرت میں اس کے لیے کوئی جنت نہیں، جہنم ہے. دنیا میں اس کے لیے جنت ہے، بس اس کے لیے یہی جنت ہے اس کے لیے.
دیکھیے وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ دخل جنت، اصل جنت کا معنی اس کا باغ ہے. یہ کافر جو ہے نا اپنی جنت میں داخل ہوتا ہے. وہ ظالم لنفسه، اس حال میں کہ وہ ظالم لنفسه یعنی کہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، یعنی کہ گنہگار ہے. وہ جو ہے وہ گنہگار ہے. وہ ظالم لنفسه اس حال میں یعنی کہ کافر جو ہے نا جب اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو پورا مطلب اللہ نے فرمایا کہ وہ ظالم، وہ ظالم ہے اپنے آپ پر، یعنی کہ اللہ کا حق اس نے نہیں سمجھا. وہ کافر یہ نہیں سمجھا کہ سب اللہ نے مجھے دیا ہے. ایک انسان کو جب اللہ نے مال دیا، سب کچھ دیا، وہ انسان بولتا ہے کہ میں گویا کہ وہ انسان ظالم اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے مال دیا ہے. تم کیوں بولتے ہو کہ میں کر. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ ظالم النفس، یہ گنہگار ہے کیونکہ اس نے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، سب کچھ. اب یہ اپنی جنت میں داخل ہوا. کون؟ کافر. کافر بولتا ہے کہ قال، یعنی کہ کافر اپنے مسلمان دوست، اب یہ کافر اور مسلمان دونوں جو ہے نا، یہ کافر جو مالدار تھا وہ اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے نا جنت میں جنت دونوں لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں. کافر بھائی اور مسلمان دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں. اچھا، وقال، یہ کافر بولتا ہے ما اظن، مجھے گمان نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ ان تبیدا، یہ کہ ختم ہو جائے، ہادھی ابدا، یہ تمام چیزیں یہ ختم ہو جائے، یہ نہیں، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ باغ. ما اظن، میں یقین نہیں کرتا کہ ان تبیدا ہادھی ابدا، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے. نہیں، یعنی کہ کہا کہ نہیں، ما اظن ان تبیدا. کوئی ایگزیکٹ ترجمہ کسی کو معلوم ہے یہاں کا؟ ما اظن ان تبیدا ہادھی ابدا. کسی کو معلوم ہے اس میں؟ ہاں احسن، وہی. اب یہ کافر جو ہے نا اپنے احسن احسن، اب یہ جو ہے نا، اب یہ کافر جو تھا وہ اپنے مسلمان بھائی سے کہتا ہے کہ ما اظن، مجھے یقین نہیں ہے کہ ان تبیدا ہادی، ان تبیدا ختم ہونا، ہادی یعنی کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا، یہ تو مجھے کبھی ختم نہیں ہوگا یہ باغ، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ باغ میرے پاس رہے گا. یعنی کہ جو انسان مالدار ہوتا ہے وہ اسے پورا بھروسہ اپنے مال پر ہوتا ہے، جس طرح یہ کافر جو ہے نا اسے پورا بھروسہ کس پر تھا؟ اپنے باغ پر تھا، اپنے مال پر تھا. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ زندگی میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہے. یہی یہ چیز جو ایک مالدار کے اندر گھمنڈ پیدا کرتی ہے. جس طرح یہ کافر جو تھا اس کے اندر کوئی چیز گھمنڈ پیدا کیا، اس نے کہا کہ یہ جو مال میرے پاس ہے، یہ جو بنگلہ میرے پاس ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ نے وہی فرمایا کہ کافر کو جملہ اللہ استعمال کرتے ہیں. ایک کافر یہی گمان کرتا تھا یہ چیز میرا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. خاص طور پر آپ دیکھو مالداروں کے پاس، ان کے پاس بنگلہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ یہی گمان کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ میں رہوں گا. ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ سب چیز ختم ہونے والی نہیں ہے. اور کیا کہا اس نے؟ نعوذ باللہ کافر نے، وما اظن، میں گمان بھی نہیں کرتا کہ ان الساعة قائمہ، قیامت قائم ہوگی. پہلی بات یہ کہا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہا کہ وما اظن، مجھے گمان بھی نہیں ہے کہ الساعة، قیامت قائم ہوگی. قیامت بھی قائم نہیں ہوگی. یعنی کہ مال کی گھمنڈ اور مال کی جو نا فتنے میں اتنا پڑ گیا تھا، اس نے کہا کہ یہ مال بھی ختم نہیں ہوگا اور قیامت بھی نہیں آئے گی. یعنی کہ اتنا انسان جو ہے نا مال کی محبت میں جو ہے نا انسان اتنا. اس کے بعد کافر نے کہا، یہ جو کافر جس کے پاس مال تھا اس نے کہا اگر قیامت بھی آ جائے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا یہ جو باغ ہے اس سے اچھا باغ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں دے گا. سپوز کافر بولتا ہے اگر قیامت بھی آ جائے تو یہ جو باغ ہے میرے پاس اس سے اچھا باغ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں دے گا؟ جنت میں دے گا. وَلَئِنْ، اگر رُدِدْتُ، اگر میں لوٹوں اِلَىٰ رَبِّي، میرے رب کے پاس. یعنی کہ کافر بولتا ہے کہ اگر میں سپوز سمجھو کہ جو ہے نا اگر قیامت بھی آ جائے میں اللہ کی طرف لوٹ جاؤں، لَأَجِدَنَّ، میں پاؤں گا خیراً، بہتر، منہا، اس باغ سے، منقلبا. یعنی کہ کافر بولتا ہے کہ جو نا یہ جو باغ ہے اس سے بہترین باغ میں اللہ کے پاس پاؤں گا. یعنی کہ آج کل لوگ جو ہے نا مالدار لوگ یہی سمجھتے ہیں جو نا یہ جو مال میرے پاس ہے یہ جو نا جب قیامت کے اللہ تو مجھے اس سے اچھا دے گا، اس سے اچھا. جیسا کہ کافر نے کہا کہ یہ جو باغ ہے اللہ اس سے اچھا باغ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا. یعنی کہ حلیم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس مال آتا ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتی ہے. کبھی بھی انسان یہ مت سمجھو. سورہ فجر میں اللہ نے کہا کہ فیقول ربی اکرمن، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو انسان بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت کی ہے، اللہ نے مجھے احترام کیا ہے. غلط بات ہے. مال آپ کے پاس آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے
آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عزت دیتے ہیں، کیونکہ مال اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتے ہیں. امبانی ہے، سب سے بڑا مالدار ہے. آپ دیکھیں گے قارون ہے، کافر تھا، جبروت تھا، ظالم تھا، اس کے بعد بھی بہت زیادہ مال تھا. یعنی کہ کبھی یہ بس سمجھو کہ مال کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے نا مجھے عزت دی ہے، سب کچھ دی ہے، نہیں. مال اس امت کا فتنہ ہے. جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رونے لگتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ کیوں روتی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ مال کبھی تنہا نہیں آتا، اپنے ساتھ فتنوں کو لے کر آتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو نا یہ کافر کا بادشاہ کا کافر کے بادشاہ. انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس جو سبق ہے اس کا جو خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہے نا ایک کافر، ایک مسلمان. کافر جو شخص تھا، جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو جو ہے نا اس نے جو ہے نا جو وراثت میں جو مال ملا اس سے جو ہے نا اس نے بنگلہ کھیت سب بن لیا. اب ایک جو بھائی تھا جو مسلمان تھا، وراثت میں اس کو جو مال ملا، کیونکہ باپ جو ہے نا بادشاہ تھے، بادشاہ کا انتقال ہوا تو جو ہے نا وراثت میں جو ہے نا مال ملا. تو مسلمان تھا، اس کو جو پرافٹ میں جو پیسہ ملا اس نے پورا کا پورا کیا کر لیا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا پورا مال. لیکن یہ کافر پورا مال جو ہے نا بنگلہ کھیت بنا لیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 جنتیں دی تھی. کسے؟ کافر کو. کیوں اللہ نے فرمایا کہ 2 جنت؟ یعنی کہ سب سے پہلے بتانا ہے مقصد ہے کہ اس کے بعد اتنا زیادہ مال تھا، ساتھ میں جتنا مال اتنی آزمائش. آپ کے پاس جتنا مال ہوگا اللہ اتنا ہی آپ کو آزمائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کافر کے پاس جو 2 باغ تھے اس میں انگور تھے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کھجور تھے، یعنی کہ کھجور کا درخت تھا بارڈر میں پورا. ہم باغ کے اطراف دیوار چڑھاتے ہیں، اس کافر کا جو باغ تھا اس کے بارڈر میں پورا جو ہے نا کھجور کا درخت تھا. انگور اور کھجور کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ انگور بھی سکنے کے بعد مناخہ بن جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ یوز کر سکتے ہیں. کھجور بھی جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور جو نعمت تھی، 2 باغ تھی اس کے پاس، 2 باغ کے درمیان کیا تھا؟ کھیتی باڑی، مطلب ہریالی تھی. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا، 2 جنت تھی اس کے پاس. 2 جنت میں اللہ نے جو نا ہر قسم کی نعمت کھانے کی جو فروٹ سے اللہ نے دیا تھا. اکلہا یعنی کہ کوئی ایسا فروٹ نہیں تھا جو ویسٹ ہو جائے. اس جنت میں ایسے فروٹ اللہ نے دیا جو ہے نا وہ کبھی ویسٹ نہیں ہو. اکلہا جو کھانے والی چیز تھی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے اس پر کچھ بھی کمی نہیں کیا، یعنی کہ اس کے باغ میں ہر قسم کی نعمت ہم نے دے دی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وفجرنا خلالہما نہرا، ہر درخت کے درمیان جو ہے نا پانی جو ہے نا بہتا تھا. پھر اس کے بعد ثمر، باغ میں فروٹس تھے. ثمر آپ پڑھیں گے اس کافر کے پاس جو ہے نا بنگلے تھے، زمینیں تھے، جائیداد تھے، سونا چاندی سب کچھ تھا اس کے پاس. اب یہ کافر جو ہے نا اپنے مسلمان بھائی سے کہتا ہے کہ میں تیرے سے زیادہ بہت زیادہ مالدار ہوں، اور میرے پاس رشتے دار ہیں، میرے پاس بہت زیادہ اولاد. انسان 2 چیزوں پر فخر کرتا ہے، ایک ہے مال، اپنے رشتے داروں پر. انا اکثر منک مالا واعز نفرا. پھر یہ کافر اپنی جنت میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے نا مجھے یقین نہیں کہ تمام چیزیں ختم ہوں گی. اور یہ بھی بولتا ہے کہ کافر مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، یعنی کہ نہ قیامت قائم ہوگی نہ یہ چیزیں کبھی ختم ہو جائے گی. بلکہ کافر بولتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا دنیا میں جو دیکھا تھا اس سے بہترین اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں دے گا. یہ جو ہے نا یہاں تک جو ہے نا آج ہماری تفسیر جو کافی ہے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.